الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ بندے اور صاحب بصیرت اور اللہ کے ہاں بڑے مقبول حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کا ایک بڑا نبی، بڑا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے. دونوں کا یہ سفر ہے اور دوران سفر اللہ کی یہ برگزیدہ شخصیت ایک بچے کو قتل کر دیتی. حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام ایک بچے کو قتل کرتے ہیں، اور یہ تذکرہ اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مسلمان ہر جمعے کو اس کی تلاوت کیا کرے. اس کا یہ آخری حصہ ہے. حضرت خضر ایک بچے کو قتل کرتے ہیں اور ساتھ اللہ کا یہ پیغمبر رفاقت میں اور دیکھ بھی رہے تو بول پڑے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا معاملہ ہے یہ؟ اس بچے نے جرم کیا کیا؟ آیا اس کا جرم ایسا ہے کہ اس جرم میں اسے قتل کر دیا جائے؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. آپ نے اسے قتل کر دیا. کون سا اس نے جرم کر لیا ہے؟ یا جرم کیا بھی ہے تو کیا اس جرم کی پاداش میں اتنی بڑی سزا کا یہ مستحق تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، جواب ملتا ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہ بچہ ہے، اس کے والدین بڑے ایمان والے اور اس کے والدین نیک ہیں. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. لیکن یہ بچہ ان کے لیے فتنہ بننے والا تھا، ان کی ایمانی زندگی کے لیے خطرہ بننے والا تھا، ان کی ایمانی زندگی کے لیے خطرہ بننے والا تھا. تو میں نے اس خطرے کو راستے سے ہٹا دیا تاکہ اس کے ماں باپ ایمان کی زندگی گزار سکے. کوئی اولاد ایمان کے لیے خطرہ بنے، کسی اسلامی ریاست کو یہ حق حاصل نہیں کہ اسے قتل کر دے. کوئی اسلامی عدالت یہ حکم نہیں صادر کر سکتی، کوئی پارلیمنٹ یہ قانون نہیں بنا سکتی. خطرہ بننے والی اولاد کو قتل کر دینا آج جرم ہے، لیکن اللہ نے
اپنے اس برگزیدہ بندے کے ہاتھ سے قتل ہونے والے اس بچے کا تذکرہ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفاقت اور ساتھ ہونا، اور پھر ان کا یہ سوال، اور پھر حضرت خضر کا یہ جواب دینا، اور قیامت تک کے لیے اسے قرآن کی ان اوراق میں، ان صفحات میں، ان الفاظ میں اس جگہ محفوظ فرما دیا۔ نصیحت کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ سبق کیا ہے؟ رہنمائی کیا ہے؟ تو یہ واقعہ، یہ احساس، یہ شعور دینا چاہتا ہے، یہ احساس، یہ شعور دینا چاہتا ہے کہ ایمان کی زندگی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ ایمان ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے اور ہر چیز سے زیادہ پیاری دولت ہے۔ معاش سے بھی، صحت سے بھی، زندگی سے بھی، اولاد سے بھی، سب سے پیاری متاع اور دولت ایمان کی زندگی۔ مسلمان ہر جمعے کو اس سورت کو پڑھیں، مسلمانوں کے سامنے یہ قرآن کے الفاظ ہمیشہ اور یہ واقعہ آنکھوں سامنے گزرے، یہ شعور بیدار رہے، یہ احساس زندہ رہے کہ معیشت بڑی ضرورت ہے، صحت بڑی دولت ہے، زندگی بڑا سرمایہ ہے، اولاد بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان ان سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ایمان ان سب سے زیادہ عزیز ہے۔ بچے کی صحت کا خیال رکھنا، بچے کے معاش کا خیال رکھنا، بچے کی زندگی کا خیال رکھنا سب قابل قدر ہے، لیکن سب سے بڑھ کر بچے کی ایمان کا خیال رکھنا۔ صحت بھی بڑی دولت، معاش کی بھی بڑی قدر و قیمت، زندگی بھی بڑی دولت، لیکن ان سب سے زیادہ عزیز اور پیاری تو ایمان کی زندگی ہے۔ اسی کے دائیں بائیں ایک واقعہ اور بھی ہے کہ جب یہ دونوں اللہ کے برگزیدہ بندے ایک بستی میں جاتے ہیں اور انہیں کھانے کی ضرورت ہے، بستی والے بڑے بے مروت نکلے، نہ کھانا دیا نہ کھانے کا پوچھا، باہر نکلے تو خضر فرمانے لگے گرتی دیوار ہے، اسے کھڑا کر دو۔ بتائیے گرتی دیوار کو کھڑا کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ اسے کھڑا کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا احسان بھی وہاں کریں، کوئی احسان شناس تو ہو، ایسے بے مروت جنہوں نے ایسے مسافروں کا نہ حال پوچھا، نہ پانی پوچھا، نہ کھانا پوچھا، اور آپ انہی کی خدمت میں گرتی دیوار کو کھڑا کرنے لگے ہیں۔ تو خضر نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ سبحان اللہ۔ وہاں ایمان کی شان یہ بتائی کہ جو اس کے لیے خطرہ بن رہا ہے اسے راستے سے ہٹا دو۔ تمہاری زندگی میں کتنی ہی قیمتی چیز کیوں نہ ہو، ایمان کے لیے خطرہ بن رہا ہے، وہ کاروبار، وہ زندگی، وہ رہن سہن، وہ اغراض اور مفادات،
کتنے قیمتی تمہارے ہاں کیوں نہ ہو، ایمان کے لیے خطرہ ہے، کنارہ کشی اختیار کرو، ایمان بچاؤ۔ ایک طرف تو ایمان کی یہ قدر و قیمت کہ جو خطرہ بن رہا ہے اسے ہٹا دو، ایمان بچا لو، ایمان بچا لو، ایمان کی زندگی بچا لو۔ اور دوسری طرف کیا بتایا کہ ایمان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہم نے لڑکھڑاتی دیوار کو اس لیے کھڑا کیا کہ ان کے ماں باپ ایمان والے نیک تھے، یہ بچے یتیم ہیں اور ان کے ماں باپ کے پاس ایمان کی دولت تھی، یا ایمان کی فضیلت کا دوسرا انداز کہ اس کے نیچے خزانہ رکھا ہے، گرے گی لوگ خزانہ لوٹ لیں گے، یہ بچے بڑے ہو کر بھی تنگ دست ہی رہیں گے۔ پیغمبروں سے اللہ نے کہا آپ دیوار کھڑی کر دیں۔ ان یتیم بچوں کی خصوصیت کیا ہے کہ پیغمبر ان کے لیے مزدوری کر رہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ارے بھائی ان کے ماں باپ بڑے ایمان والے، بڑے نیک ہیں۔ ایک طرف تو ایمان کی یہ فضیلت کہ گرتی دیوار کو کھڑا کیا جا رہا، ایک طرف ایمان کی یہ قدر و قیمت کہ خطرہ بننے والے کو راستے سے ہٹایا جا رہا۔ نصیحت کیا مل رہی ہے، پیغام کیا مل رہا ہے؟ ایمان کی قدر و قیمت سمجھو، یہ کیا دولت ہے، یہ تمہیں ہر وقت اس کا شعور رہے، اس کا دھیان رہے کہ ایمان سب سے پیاری چیز ہے، سب سے زیادہ عزیز دولت ہے، اس دولت کو بچاؤ۔ اس کے لیے تمہاری کوئی پیاری سے پیاری اور محبوب سے محبوب خواہش بھی رکاوٹ بنے، ذبح کر دو، ذبح کر دو۔ اولاد کے لیے آج یہ حکم تو نہیں کہ اسے قتل کر دو، ہاں لیکن یہ حکم ضرور ہے کہ اولاد کو بھی گرتی دیوار کی طرح سنبھال لو، ان کا ایمان بچا لو، ان کا ایمان مستحکم کر لو، انہیں دینی زندگی، مضبوط دینی زندگی کا ماحول دو۔ تم ان کی صحت کا بھی خیال رکھتے ہو، تم ان کے معاش کا بھی خیال رکھتے ہو، تمہیں ان کی زندگی کی حفاظت کا بھی بڑا خیال ہے اور رہنا چاہیے، لیکن ان سب سے بڑھ کر تمہیں ان کی ایمانی زندگی کا کتنا خیال ہے، وہ تو ان سب سے بڑھ کر بڑی دولت ہے، وہ تو تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ مکہ مکرمہ میں ایک وادی ہے اور اس وادی کا نام ہے وادی غیر ذی ذر، وادی غیر ذی ذر۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذر عند بیتک المحرم۔ اللہ کے حکم سے جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچوں کو وہاں بیت اللہ کے پڑوس میں جا کر چھوڑ کے جانے لگے، اب وہاں زندگی کا کوئی سامان نہیں، مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑی سی کھجور ہے، معصوم سا بچہ گود میں ہے، اکیلی عورت ہے، ان کالے پہاڑوں کے درمیان اس کا مسکن بن رہا ہے۔ خاتون پوچھتی بھی ہیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حکم ہے جواب زبان سے کوئی نہیں دینا۔ پھر پوچھتی ہے کیوں چھوڑ کے جا رہی ہو؟ پھر بھی خاموشی ہے۔ اب سوال کرتی ہے اللہ امرک، کہ آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ہاں میں سر بہلاتے ہیں۔ تو خاتون بھی بڑی اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ اور ایمان رکھتی تھی، فوراً کہنے لگی جب پتہ چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو کہنے لگی اذا لا یضیعنی، اگر حکم اللہ کا ہے تو پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آدمی اپنا دکھ برداشت کرتا ہے
اور کر بھی لیتا ہے، لیکن اس معصوم بچے کا دکھ ماں کے لیے برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ بھی پتا ہے کہ یہ پانی کتنے دن گزارا ہوگا اور کھجور کتنے دن تک ساتھ دے گی، اور یہاں آدم اور آدم نام کی کوئی ذات نہیں، کوئی جنس ہی نہیں یہاں پر، لیکن جب یہ پتا چلا کہ اس میں اللہ کے حکم کی تعمیل ہے تو کہنے لگی اذا لا یضیعنی، پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ اور اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کر کے جب پہاڑ کے اوٹ میں گئے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا، ہاتھ اٹھا لیے اور کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ اب ظاہر ہے زندگی کے سانس کے لیے معاش کی ضرورت ہے، زندگی کے گزارے کے لیے معاش کی ضرورت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو دعا دیکھیے، دعا کرتے ہیں اور پیغمبر کی دعا میں جو بصیرت ہوتی ہے اور جو سمجھ بوجھ ہوتی ہے کسی عام آدمی کی زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ انہیں مانگنا آتا ہے اللہ سے، اور یہ بھی مانگنا آتا ہے کہ پہلے کیا مانگا جائے اور کس کو مانگنے میں ترجیح دی جائے، کیا مانگا جائے اور کس کو مانگنے میں ترجیح دی جائے اور کیسے مانگا جائے، پیغمبر ہی سے سیکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑے صاحب بصیرت ہوتے ہیں اور سب سے بڑے صاحب علم ہوتے ہیں اور اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ہوتے ہیں اور اللہ کے سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ اپنے اولاد کے بھی سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، اے اللہ معاش بھی دے، ان کی معاشی ضروریات بھی پوری کرے، لیکن پہلی دعا کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ انہیں اپنی بندگی کی زندگی عطا فرما، انہیں اپنی فرما برداری کی زندگی عطا فرما، انہیں اپنے حکموں کی تعمیل نصیب فرما، یہ پہلی ترجیح ہے، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو صحت کی بھی فکر ہوتی ہے، معاش کی بھی فکر ہوتی ہے، زندگی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو بڑی دولت ہے وہ کیا؟ ایمان سب سے بڑی عزیز دولت ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ ایمان ایسا نہیں کہ ابا اماں کی گود مسلمان ہے، مسلمانوں کی ہے، اور ایمان والی کی گود ہے ماں کی، تو یہ ایمان ہمیشہ رہے گا؟ نہ، یہ بڑھتا بھی ہے، گھڑتا بھی ہے، صحت مند بھی رہتا ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے، ہوتا بھی ہے، رخصت بھی ہو جاتا ہے۔ تو بڑے احسان کیا اس امت پر۔ اللہ کے ایک نبی علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ مل ایمان، ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ ایمان ہے بھی یا نہیں، صحت مند ہے یا بیمار ہے، طاقتور ہے یا کمزور ہو چلا ہے، مل ایمان؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے کہ تمہارے ایمان پر جانچ ہو اور تمہارا محاسبہ ہو اور موت کی گھڑی آ جائے اور قبر میں تمہیں حقائق سامنے آ جائیں اور تمہیں صحیح اندازہ ہو کہ آج ایمان کی کیا دولت ہے، اور معاشر کے میدان میں کفار بھی کہیں ہائے کاش کہ یہ دولت ہمارے پاس بھی ہوتی، لیکن وہ مارے حسرت کی انگلیاں چبا لیں گے، لیکن وہ حسرت نری حسرت رہ جائے گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ ایمان کا میں جائزہ لیتا رہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہو ہی نہ ہو اور میں مطمئن ہوں کہ ایمان ہے، اور اگر ایسا نہیں کہ جو ایمان مجھے فجر کی نماز پہ نہیں کھڑا کر سکتا، وہ مجھے موت کے گھڑی میں زبان پہ کلمہ کیسے دلائے گا، اور میرے قبر کو وہ کیسے منور کرے گا؟ اتنا کمزور ہے کہ جو مجھے حرام سے نہیں پیچھے کر سکتا اور جو مجھے حرام دیکھنے سے نہیں بچا سکتا، وہ موت کی گھڑی میں میرا ساتھ کتنا دے گا؟ تو پوچھ لیا، یا رسول اللہ مل ایمان، کیسے پتہ چلے گا کہ ایمان ہے بھی یا نہیں، صحت مند ہے یا بیمار ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرتک حسنتک وسأتک سیئتک فانت مومن، جب تو اللہ کی فرما برداری کرے اور تیرا دل اندر سے خوش ہو جائے،
جب تو اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرے، تیرا دل اندر سے خوش ہو جائے، اور جب تو اس سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو بے چین اور پریشان ہو جائے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، اور کیا مجھ سے جرم ہو گیا کہ آج میں اللہ کا نافرمان ہو گیا، کیا میری زندگی میں نحوست ہو گئی ہے، یہ چیز تجھے پریشان اور بے چین کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی بھی مسلمان کر لیتا ہے، بدی بھی مسلمان کر لیتا ہے، بدی بھی ایمان والے سے ہو جاتی ہے، لیکن ایمان والے کی شان یہ کہ وہ بے چین اور پریشان ہو جائے کس طریقے سے اس گندگی کو صاف کر لوں۔ فرمایا اگر تیرا ایمان تجھے یہاں تک لے آیا تو سمجھ لے اللہ نے تجھے صحت مند ایمان دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت مند ایمان دے رکھا ہے۔ فجر ہی رہ گئی، بے چین ہو گیا، بے چین ہو گیا، اس آنکھ نے حرام دیکھ لیا، چین ختم ہو گیا، کیا گناہ ہو گیا، کیا نحوست آ گئی میری زندگی میں۔ نیکی پر خوش ہو جائے، مطمئن ہو جائے دل میں، جیسے دنیا میں مادی طور پہ کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو بتائیے نیندیں اڑتی ہی نہیں اڑتی، سکون ختم ہوتا ہے نہیں ہوتا، نہ کھانے میں مزہ، نہ بیٹھنے میں مزہ، نہ سونے میں مزہ۔ اور اگر دنیا میں نفع آ جائے بتائیے، نماز میں بھی خشوع آ جاتا ہے، ہر چیز میں مزہ آنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، ایمان ہر چیز سے زیادہ عزیز دولت ہے، اس کے لیے غذا مل جائے، نیکی کی توفیق مل جائے، خوش ہو جائے، اور اللہ کی نافرمانی ہو، بے چینی آ جائے، پریشانی آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے اندر کا ضمیر تجھے گواہی دے رہا ہے، اگر یہ کیفیت تیرے اندر ہے تو اللہ نے تجھے صحت مند ایمان دے رکھا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایمان سب سے بڑی دولت، سب سے پیاری دولت ہے۔ اللہ رب العزت اس نعمت ایمان کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔